بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مس زوبیہ مصطفیٰ۔ دن ہے جمعے کا، تاریخ ہے 8 جنوری 2021۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے۔ دعا کے لیے ہاتھ بلند کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر یا کریم۔ ناؤ اسٹوڈینٹس اپنی نردبان اردو کی بک اوپن کریں، پیج نمبر 55۔ اس پہ ٹاپک ہے آپ کے پاس مثبت اور منفی جملے، یعنی ایسے جملے جس میں اقرار ہو وہ مثبت جملے کہلاتے ہیں، پازیٹیو جملے جس میں انکار ہو وہ نیگیٹو یعنی منفی جملے کہلاتے ہیں۔ اس میں دیکھیے اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے، وہ جملے جن میں اقرار کی کیفیت ہو انہیں مثبت یا پازیٹیو جملے کہتے ہیں، یعنی اور وہ جملے جن میں انکار کی کیفیت ہو انہیں منفی یا نیگیٹو جملے کہتے ہیں، یعنی جس میں نہیں یا نہ کا استعمال ہو، ایسے جملے منفی جملے کہلاتے ہیں۔ اب آپ کے پاس نیچے ایکسرسائز ہے، الف درجہ ذیل مثبت جملوں کو منفی جملوں میں تبدیل کیجیے۔ میں نے اپنا کام کیا، یعنی کہ اس جملے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ مثبت طور پہ جس نے بھی اپنا کام کمپلیٹ کیا۔ اب اس کو اگر ہم منفی بنائیں گے تو ہمیں کس چیز کا اضافہ کرنا ہے؟ نہیں یا نہ کا۔ تو ہم پہلے جو سوٹیبل ہوگا وہی یوز کریں گے سینٹینس میں۔ جیسے ہم لکھتے ہیں میں نے اپنا کام نہیں کیا ہے۔ ناؤ اسٹوڈنٹ اس میں صرف ایک لفظ کے اضافے سے یہ جملہ پورا کا پورا منفی ہو گیا، یعنی نیگیٹو ہو گیا، اور وہ ورڈ ہے نہیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا جملہ ہے حامد میرے پاس آیا تھا۔ اس کو اگر منفی بنائیں گے تو وربلی آپ کو بتا رہی ہوں، حامد میرے پاس نہیں آیا تھا۔ ٹھیک ہے، تھرڈ ہے لڑکے اسکول جاتے ہیں۔ اب لڑکے اسکول جاتے ہیں، اس کا منفی کیسے بنائیں گے؟ لڑکے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیم ایز اٹ از آپ نے 4، 5، 6 اس کے جتنے بھی سینٹینسز ہیں ان کو منفی جملوں میں تبدیل کر کے آگے بلینک جو دیے ہوئے ہیں اس میں لکھنا ہے، نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ میں لکھنا ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ناؤ حصہ بے میں خالی جگہوں کو نہ یا نہیں لگا کر پر کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اسٹوڈنٹس نہ اور نہیں یوز کرنا ہے، کہیں پر ہمیں صرف نہ یوز کرنا ہے اور کہیں پر ہمیں نہیں کا وہ لفظ استعمال کرنا ہے۔ اب فرسٹ سینٹینس ہے آپ کے پاس، آپ ڈیش چلتے تو ڈیش صحیح۔ ٹھیک ہے، اب اس جملے کو ہم مکمل کرتے ہیں، آپ نہیں چلتے تو نہ صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ مرضی بتا رہا ہے کہ آپ نہیں چلنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، یعنی آپ نہیں چلتے تو نہ صحیح۔ دوسرا جملہ ہے مجھے تمہارے ساتھ ڈیش چلنا ہوتا تو میں یہاں بھی ڈیش آتا۔ یہاں پر آلسو ایک وش ہے، ایک مرضی نظر آ رہی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہ چلنا ہوتا تو میں یہاں بھی نہیں آتا۔ مطلب ایک وش ہے کہ اگر مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا ہوتا تو میں یہاں پر بھی نہیں آتا ہے۔ تھرڈ ہے اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ چوری ڈیش کرے گا۔ یہ بہت ایزی ہے، آئی ہوپ اس کا آنسر آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ نہیں کرے گا۔ فورتھ جملے میں ہے مجھے یقین نہیں آتا کہ اس نے یہ کام نہ کیا ہو۔ نمبر 5 وہ کام ڈیش کرتا تھا اس لیے اسے مزدوری ڈیش ملی۔ وہ کام نہیں کرتا تھا یا نہ کرتا تھا؟ کیا اس میں لگ سکتا ہے؟ اس میں اب کوئی شک کی بات نہیں ہے، تو اس میں ہم کون سا ورڈ یوز کریں گے؟
نہیں، وہ کام نہیں کرتا تھا اس لیے اسے مزدوری نہیں ملی. ایسے جملے جو کہ بالکل کنفرم ہے وہاں پہ ہم نہیں کا ورڈ یوز کر رہے ہیں، اور جہاں پہ ہم تھوڑی سی ڈاؤٹ یا شک کا اظہار کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم اپنی مرضی بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے نہیں چلنا ہوتا تو میں آپ کے ساتھ نہیں آتا، ایسے جملوں کے اندر ہم نے نا کا لفظ یوز کیا ہے نہیں کے ساتھ. اوکے اسٹوڈینٹس، اپنی اردو کی درسی کتاب کھولیے. اس میں چیپٹر نمبر 12 ہے، سبق 12، قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن. ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 63 پر یہ آپ کا چیپٹر ہے. اسے اوپن کیجئے، اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں، بلند خوانی شروع کرتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو شہر کراچی میں پیدا ہوئے. ان کی پیدائش جس گھر میں ہوئی وہ وزیر مینشن کے نام سے آج بھی کراچی کے علاقے کھارا در میں موجود ہے. ان کے 7 بھائی بہن تھے جن میں محمد علی جناح سب سے بڑے تھے. محمد علی 6 سال کی عمر میں اسکول بھیجے گئے. اس زمانے میں بہت کم مسلمان بچے اسکول جاتے تھے اور 6 برس کی عمر سے پہلے اسکول جانے کا تو رواج ہی نہیں تھا. اسٹوڈینٹس، اس پورے پیراگراف کے اندر ہمیں انفارمیشن قائد اعظم کے بارے میں ملی کہ ان کی پیدائش کب ہوئی، 25 دسمبر 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے. ان کا گھر آج بھی یہاں موجود ہے جسے وزیر مینشن کہتے ہیں. کس علاقے میں؟ کھارا در میں. کس عمر میں انہوں نے اپنی پڑھائی شروع کی؟ 6 سال کی عمر میں. اس سے پہلے اس زمانے میں بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے تھے 6 سال کی عمر سے پہلے. ان کے کتنے بہن بھائی تھے؟ 7 بہن بھائی تھے، اور وہ 7 بہن بھائی میں سے سب سے بڑے تھے. جب محمد علی جناح 10 برس کے ہوئے تو ان کا داخلہ سندھ مدرسۃ الاسلام ہائی اسکول میں کروایا گیا. کراچی کے اس مدرسے میں آج بھی بچے پڑھتے ہیں. سندھ مدرسے میں 4 سال پڑھنے کے بعد انہیں کرسچن مشنری اسکول بھیج دیا گیا. محمد علی کو بچپن ہی سے پڑھنے کا شوق تھا. ان کے ایک رشتہ دار خاتون فاطمہ بائی نے بتایا کہ وہ رات کو سامنے کا کاغذ اٹکا کر تاکہ ان کے چھوٹے بھائی بہنوں کی نیند خراب نہ ہو دیر تک پڑھتے رہتے تھے. جب ایک دن فاطمہ بائی نے ان سے کہا کہ اس طرح تمہاری صحت خراب ہو جائے گی تو بولے، بائی اگر میں نہیں پڑھوں گا تو زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. کہ اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم کو پڑھنے کا کتنا شوق تھا کہ وہ رات میں روشنی، لالٹین یا جو بھی بلب وغیرہ وہاں اس وقت موجود تھا اس کے آگے ایک پیپر لگا دیتے تھے تاکہ اس کی روشنی صرف ان کی بکس کے اوپر پڑے اور باقی بہن بھائی جو سو رہے ہیں ان کی نیند خراب نہ ہو. وہاں پہ ان کی ایک رشتہ دار خاتون فاطمہ بائی جنہوں نے ان سے کہا کہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، مگر انہوں نے اگر نہیں پڑھوں گا تو میں زندگی میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. یعنی کہ اتنی چھوٹی عمر میں انہیں اس بات کا احساس تھا کہ پڑھائی بہت اہم ہے اور وہ پڑھ لکھ کر ہی دنیا کے کچھ کام آ سکتے ہیں. پڑھنے کے علاوہ محمد علی کے اور بھی شوق تھے. اپنے والد جناح پونجا عربی گھوڑوں پر خوب گھوڑ سواری کیا کرتے تھے اور کرکٹ کھیلنا بھی پسند کرتے تھے. شروع میں وہ اپنی گلی کے دوسرے بچوں کے ساتھ گولیاں کھیلا کرتے تھے، مگر بہت جلد انہیں اس کھیل سے نفرت ہو گئی اور انہوں نے اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کھیل یہ کہہ کر چھڑوا دیا کہ مٹی میں گولیاں مت کھیلا کرو، اس سے تمہارے کپڑے اور ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں. کرکٹ کھڑے ہو کر کھیلا جاتا ہے، ہمیں یہ کھیل کھیلنا چاہیے. ان کے ساتھ نانجی جعفر کا کہنا ہے کہ محمد علی نے اپنے ساتھیوں کو اپنا کرکٹ کا سامان یعنی وکٹ، گیند وغیرہ کھیلنے کو دیا، اور جب وہ انگلستان جا رہے تھے تو
خود نانجی کو اپنا بلّا دیا اور کہا کہ جب میں چلا جاؤں تو لڑکوں کو کرکٹ کھیلنا سکھاتے رہنا۔ ماربل کہنا انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں ایک چیز یہ واضح ہوئی کہ جب وہ ماربل سے کھیلتے تھے تو ان کے ہاتھ اور کپڑے گندے ہو جاتے تھے، جبکہ کرکٹ کھیلنے سے ان کے ہاتھ اور کپڑے گندے نہیں ہوتے تھے۔ تو اس لیے وہ ان کو کھیل پسند تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے دوست بھی ایسے کھیل کھیلے جس میں وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ انگلستان جانے سے پہلے جب محمد علی صرف 12 برس کے تھے، ان کے والدین نے ان کی شادی ایم بائی نام کی ایک کم عمر لڑکی سے کرا دی۔ اس زمانے میں شادیاں کم عمری میں ہی کی جاتی تھیں کیونکہ لڑکے لڑکیوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا رواج بہت کم تھا۔ شادی کے بعد جینا پونجا نے بیٹے کو اس مقصد سے اپنے ایک انگریزی دوست کے ساتھ انگلستان بھیج دیا کہ وہ وہاں جہاز کے ذریعے تجارت کرنے کے گر یعنی ہنر سیکھ سکے، مگر انگلستان میں محمد علی کو قانون میں دلچسپی ہو گئی اور انہوں نے وکیل بننے کا ارادہ کر لیا۔ اس زمانے میں انہیں سیاست سے بھی دلچسپی ہوئی، جس کے نتیجے میں وہ چند سال بعد ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر اور پاکستان کے بانی بنے۔ اسٹوڈنٹس، اس پیراگراف میں ہم نے ایک ورڈ کافی دفعہ سنا، دیٹ از انگلستان۔ کو پتہ ہے انگلستان کسے کہتے ہیں؟ انگلستان یعنی انگلینڈ۔ محمد علی جناح کہاں پڑھنے کے لیے گئے؟ انگلینڈ، سے اردو میں انگلستان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے وہاں جا کے کس کی تعلیم حاصل کی؟ قانون کی تعلیم حاصل کی، اور کون سا پیشہ اختیار کیا؟ وکالت کا، وکیل بنے۔ جبکہ ان کے والد کیا چاہتے تھے کہ وہ تجارت کریں اور شپ یعنی جہاز سے جس طرح سے تجارت ہوتی ہے اس کو سیکھیں اور ان کے کاروبار میں ان کی ہیلپ کریں۔ بٹ قائد اعظم نے اپنا ایک پیشہ چنا اور اس میں مہارت حاصل کی، اور اس مہارت سے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک بنا کے دیا جس کا نام ہمارا پیارا پاکستان ہے۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، آپ کے پاس بہت ساری ایکسرسائز ہیں۔ سب سے پہلے ہم جواب لکھے والی ایکسرسائز کریں گے۔ اس میں نمبر 1 سوال ہے، اس مضمون میں قائد اعظم کے 3 پسندیدہ سرگرمیاں کھیل کام بیان کی گئی ہیں، بتائیے وہ کیا تھیں؟ آپ نے اگر یہ چیپٹر بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ قائد اعظم کے 3 پسندیدہ کام کون سے تھے۔ دوسرا سوال ہے، قائد اعظم کی ایک یا زیادہ ایسی تصویریں اپنے سامنے رکھیں جن میں وہ جوان تھے اور ایسی بھی جن میں وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان تصویروں کو دیکھ کے ان سوالات کے جوابات لکھیے۔ بہت ایزی ہے بیٹا، آپ موبائل کے اوپر بہت ساری تصویریں قائد اعظم کی سرچ کر سکتے ہیں، ان کے ینگ ایج کی بھی اور ان کے اولڈ ایج کی بھی۔ اس کے بعد آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ قائد اعظم کو کیسا لباس پسند تھا۔ آپ تصویر دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ قائد اعظم اپنی ینگ ایج میں کیسے لباس پہنتے تھے اور اپنے اولڈ ایج میں وہ اپنا کیسے لباس پہنتے تھے۔ صفائی کے بارے میں قائد اعظم کے کیا خیالات تھے؟ آپ نے وہ بھی سنا کہ وہ کھیل میں بھی صفائی پسند کھیل کو پسند کرتے تھے۔ قائد اعظم کے بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے طریقے میں آپ کو کیا بات نظر آتی ہے؟ آپ جب گوگل کریں گے اور تصویریں سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ نوٹ کیجئے گا کہ قائد اعظم کھڑے کس طرح سے ہوتے تھے اور بیٹھا کس طرح سے کرتے تھے۔ کیا تصویروں سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ یا کم کھاتے تھے؟ اس سے بھی آپ تصویر دیکھ کر ہی اس کا جواب لکھیں گے۔ اس کا تیسرا ایکسرسائز ہے، ان جملوں میں خالی جگہ پر کریں۔ یہ خالی جگہ دی ہوئی ہیں بیٹے، آپ کو چیپٹر میں سے ان کے لفظ چن کر اس میں فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 ہے، سبق کے شروع میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے ان لوگوں کے پیشے لکھیے۔ سیاستدان، وکیل، تاجر۔ آپ کو سبق کے سٹارٹ میں
یہ لفظ دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان سے آپ نے کون سا پیشہ آتا ہے وہ لکھنا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیپٹر بھی بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، تمام ایکسرسائزز بھی سمجھ آ گئی ہوں گی، آپ بآسانی یہ کام اپنی کاپی پہ کر سکتے ہیں۔ اس صفحے پر سب سے پہلے آپ لوگ سارے ورک بنائیں گے، قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سیکنڈ مارجن ڈرا کریں گے، اس کے بعد اس کا ہیڈر مینٹین کریں گے۔ یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کاپی مینٹین کس طرح کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ایک بار ریوائز کر دیتی ہوں۔ اب یہاں آپ لوگوں کی تاریخ آ جائے گی، یہاں پر آ جائے گا گھر کا کام، یہاں آ جائے گا گھر کا کام، یہاں آپ لوگ لکھیں گے جواب لکھیے، ہیڈنگ آئے گی، اس کے بعد ایک لائن ڈراپ کر کے یہاں پر سوال نمبر 1 آئے گا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ لوگ اپنا جواب اسٹارٹ کیجیے گا، اسی طرح ورکنگ کمپلیٹ کرنی ہے۔ اچھا اسٹوڈینٹس، اب میں آپ لوگوں کو ہوم ورک بتا دیتی ہوں۔ گھر کا کام سب سے پہلے ناٹبان کا صفحہ نمبر 55 ہے ہمارا، اس کے اوپر سوال نمبر الف اور ب، مثبت اور منفی جملے، یہ کرنا ہے۔ اس کے بعد درسی کتاب کا سبق آئے گا، ٹائٹل پیج بنائیں گے آپ لوگ، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ سب سے پہلے ٹائٹل پیج آئے گا قائد اعظم محمد علی جناح کا بچپن، اس کے بعد اس کا سوال نمبر 1 سے لے کے 4 تک مکمل کرنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ کر لیں گے آپ لوگوں کا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، پھر میں زوم کلاس پہ آپ لوگوں کا ہوم ورک چیک کروں گی۔ اوکے، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔